السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس ویڈیو کے اندر نہایت ہی اہم بات جو انسان کی زندگی میں سکون لانے والی بات ہے، اور یقین جانے جب میں نے آپ علیہ السلام کے یہ فرمان پڑھے تو میرے دل میں یہ جذبہ اور شوق پیدا ہوا کہ ضرور بر ضرور میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتاؤں اور واضح کروں کہ انسان کی کس حد تک اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی ہے۔ کچھ احادیث ہیں اس مسئلہ میں کہ جھوٹا خواب جو ہے بیان کرنا اس کی سزا کیا ہے۔ دیکھو، اگر کوئی بندہ کسی جگہ کا آپ کو بتائے اور کہے کہ فلاں جگہ پر یہ مسئلہ بن چکا ہے، تو آپ کہیں بھی آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں بھی یہ مسئلہ فلاں جگہ پہ بن گیا ہے، مجھے فلاں نے بتایا ہے، اور جب اس جگہ پر آپ پہنچیں یا کوئی ساتھی پہنچے تو وہاں جا کے دیکھیں وہاں کوئی چیز بھی نہیں، تو آپ سے کوئی بندہ پوچھے یار آپ نے کیسی بات کی تھی؟ آپ نے کہا تھا وہاں کچھ مسئلہ بنا ہے، وہاں لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، کوئی مسئلہ مسائل بن گیا ہے، تو میں وہاں گیا تو وہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے فلاں نے بتایا تھا، وہ کہتا ہے مجھے فلاں نے بتایا تھا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس کا مفہوم یہ ہے، کیونکہ ترجمہ تفسیر میں نہیں میں جانا چاہتا، اگر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ 26واں پارہ ہے، سورۃ الحجرات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ جو اس کے پاس پیغام لے کر آئے اس کی تحقیق کر لے، یہ کہ بعد میں اس کو ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ کوئی بندہ کسی کے کہنے پہ کہیں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے دیکھتا ہے وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی آپ نے کہا تھا وہاں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس حد تک رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کو کوئی چیز آپ دیں یا کسی سے چیز ریسیو کریں یا فروخت کریں تو کیا کرنا ہے؟ گواہ بنانے ہیں، قرآن پاک میں موجود ہے۔ اچھا، گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ گواہوں کی یہ ضرورت ہے، دیکھو زندگی اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ زندگی کہتے ہیں نا موت کی امانت ہے، اور ایک شاعر نے بھی کہا ہے کہ اکڑے ہوئے سر سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، جھکا ہوتا ہے وہی سر جو باوقار ہوتا ہے۔ کبھی کسی پھلدار درخت کا نظارہ آپ بھی کر لینا، جھکا ہوتا ہے وہی شجر جو پھلدار ہوتا ہے۔ اور ایک شاعر نے بھی عربی کے نے کہا الموت قدح کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ یہ تو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ عاجزی اللہ رب العزت کا انعام ہوتا ہے اس بندے پر جس بندے کے ہاں عاجزی ہو، اور جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہو۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے ہر ایک نے پینا ہے، قبر ایک ایسا دروازہ ہے گڑا وہاں سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے کس حد تک بندے کی رہنمائی فرمائی، یہ نہ کہ بعد میں آپ کو ندامت اٹھانی پڑے۔ کہتے ہیں نا ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ کتنی پیاری باتیں ہیں ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے نصیحت کی باتیں، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی یہاں تک فرمائی ہے کہ دیکھو یہ تو انسان کی انسلٹ ہے۔ کوئی بندہ کہہ دیتا ہے نا فلاں جگہ پہ مسئلہ بن گیا، وہاں گیا ابھی نہیں ہوا، آپ نے مجھے کہا تھا، تو یہ تو انسان کی بات ہوگی۔ اچھا، جو یہ انسان نے بات بتائی تھی نا، خواب جو ہے وہ کون دکھاتا ہے؟ اللہ رب العزت دکھاتے ہیں خواب۔ تو خواب میں مومن کو خوشخبری ملتی ہے، تو جو خواب جھوٹا بیان کرتا ہے تو وہ کس پر بہتان لگاتا ہے، وہ کس کے کہنے پہ بیان کرتا ہے، وہ کیوں بیان کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ میں 3 احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور بڑی ہی پیاری ہیں، بڑی ہی دلچسپ ہیں۔ دل کرتا ہے یہ سنیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ ایمان والوں کو حکم ہے اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یہ 26ویں پارہ سورہ محمد کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرو، یہ نہ ہو کہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے جائیں،
اگر اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری سے آپ نکل جائیں. من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے محبت کی، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت کا حقدار بن گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہر موقع پر انسان کی رہنمائی فرمائی ہے. میں باتیں اس میں بہت پیاری پیاری باتیں ہیں. یقین جانو میرا دل کرتا ہے میں آپ حضرات کو، جو ہمارے بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، بچے ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، دوست ہیں، وہ سنتے ہیں اور ان کی رہنمائی ہو. کیونکہ ہر بندے نے اس فانی دنیا سے چلے جانا ہے، ہر ایک نے اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہونا ہے. یہ عارضی زندگی ہے، چند روز کی زندگی ہے. تو اس لیے اس زندگی کو اس طرح گزاریں جس طرح الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. مومن جو ہے وہ دنیا میں رہتا ہے تو اس کے لیے یہ قید خانہ، اپنی مرضی نہیں کر سکتا. تو خواب کے حوالہ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. چند باتیں کی ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. پہلی بات جو ہے کہ جھوٹا خواب بیان کرنا، اس کی کیا سزا ہے. نمبر 1 حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. 3 حدیث میں نے بیان کرنی ہے کہ جھوٹا خواب جو بیان کرنا ہے اس کی کیا سزا ہے. پہلی بات تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ رب العزت پر ایک بہتان ہے، الزام ہے. کہ کیوں کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، اور خواب اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے، تو اس کو خواب آیا نہیں، وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے یہ خواب دکھایا ہے. حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتانوں میں سے سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ جو بندہ خواب دیکھے نا اور یہ دعویٰ کرے کہ میری آنکھوں نے یہ خواب دیکھا ہے. میں عبارت نہیں پڑھوں گا کیونکہ حدیث میں نے جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. اگر عبارت پڑھیں گے تو لمبی جو ہے نا ویڈیو بنے گی، طویل ویڈیو بن جائے گی. لیکن میں چاہتا ہوں بات بھی کمپلیٹ ہو جائے اور آپ بھائیوں کو، بہنوں کو، ناظرین کو، دوستوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو سمجھ بھی لگ جائے. بخاری شریف کے اندر یہ روایت آتی ہے. یعنی بہتان بڑے بڑے ہیں. بہتانوں میں سے سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ جو بندہ خواب دیکھتا نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اس کی آنکھوں نے یہ خواب دیکھا نہیں ہے. کیوں کہ یہ اللہ پر بہتان ہے. اللہ رب العزت خواب دکھاتے ہیں اور خواب دکھایا نہیں ہے، اس نے جھوٹ بیان کر دیا. بڑے بڑے بہتان باز ہیں. اللہ رب العزت کی ذات کے بارے یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے کہ یہ مجھے خواب آیا ہے. تو ناظرین، جھوٹا خواب بیان کرنا کتنی بڑی سزا ہے اس کی. ایک بات یاد رکھیں، جو خواب ہے نا، خواب وہ آپ اتنا بیان کریں کہ جتنا آپ کو آیا ہے. اچھا، بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ خواب کے اندر نا بڑی بڑی دور پھرتا ہے، گھومتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا میں نے کتنا لمبا خواب دیکھا ہے. کچھ بھول جاتا ہے، کچھ اس کو حصہ یاد ہوتا ہے. اب کیا کریں؟ بہتر تو یہ ہے کہ جتنا آپ کو یاد ہونا اتنا بیان کر دیں. صرف یہ نہ کہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ شاید یہ بھی ہو، یہ بھی ہو. حالانکہ وہ آپ کو بھول گیا، وہ آپ کو یاد نہیں ہے، آپ غلط بیان کر دیں تو پھر اس زمرے میں آ جائیں گے. تو کوشش یہ کریں کہ جتنا خواب یاد ہو اتنا بیان کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ علیہ السلام روزانہ فجر کے بعد جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہتے تھے کوئی خواب ہے تو بیان کرو. تو صحابہ کرام ایک دن کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں تو خواب نہیں. آپ علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کر دیا. کتنا لمبا آپ علیہ السلام نے خواب بیان کیا اور کتنی باتیں اس میں کی. وہ صرف ایک ہی خواب میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو جو ہے اپلوڈ کی ہے. اگر چینل کا وزٹ کریں، دیکھیں. الحمدللہ ہمارے چینل پر جو ہے کافی ساری ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو اصلاحی ہے، خواب کے اندر رہنمائی ہے. تو آپ علیہ السلام نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے. فرمان ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی دوسری بات نہیں کی. کیونکہ خواب نبیوں کا خواب جو وہی ہوتا ہے. جس طرح ہم حقیقت میں بات کرتے ہیں، انبیاء کو خواب آتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس طرح ہی اپنے نبیوں سے بات کرتے، جس طرح ہم حقیقت میں بات کرتے ہیں. وہ ہمارے لیے شریعت ہوتی ہے،
تو اس میں بڑی نصیحت کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں اتنا خواب یاد ہو اتنا بیان کریں، کمی پیشی خواب کے اندر نہ کریں۔ اگر آپ کو یاد ہی نہیں ہے تو چھوڑ دیں، اس خواب کو چھوڑ دیں، زائل کر دیں۔ اس خواب کو جو ہے اگر آپ زائل بھی نہیں کرتے، بیان بھی نہیں کرتے، ویسے ہی وہ لٹکا رہتا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو زائل کر دیں، وہ خواب ختم ہو جائے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہے، تو اپنے پاس سے خواب بیان نہیں کرنا۔ ایسی کئی مثالیں بھی ملتی ہیں، کچھ لوگوں نے جھوٹے خواب جو ہیں بیان کیے ہیں، لیکن جھوٹے خواب بیان کرنے والوں کے لیے سزائیں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جھوٹا خواب بیان اپنے پاس سے نہیں کرنا، جتنا یاد ہے اتنا بیان کر دینا۔ دوسری حدیث ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، نمبر 2، کہ جھوٹا خواب بیان کرنا جھوٹ بولنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو اپنا باپ کہنا یا ایسا خواب بیان کرنا جو اس نے نہیں دیکھا، یا ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جو آپ نے ارشاد نہیں فرمائی، سب سے بڑا بہتان ہے۔ 3 باتیں اس میں بیان ہوئی ہے کہ اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کو اپنا باپ کہنا جو اس کا باپ ہے نہیں، بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا الزام ہے، بہت گناہ کی بات ہے۔ اپنی نسبت غیر کی طرف منسوب کرنا، یاد رکھیں جو لے پالک بیٹے ہوتے ہیں نا، لے پالک کون سے ہوتے ہیں؟ جو بندہ کسی سے، اپنی سسٹر سے، بھائی سے، چچا سے، یا کسی سے بیٹا یا بیٹی لے لیتا ہے اور وہ اس کو جو ہے سنبھالتا ہے، پالتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ یاد رکھیں جو لے پالک بیٹے ہیں اس کے ساتھ اس کے والد کا نام لکھنا چاہیے۔ جس نے لیا ہے وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا، کیونکہ پہلے لوگ زید بن محمد کہتے تھے رضی اللہ عنہ، تو پھر جب شریعت نازل ہوئی، وہ جوان ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المومنین ان سے پردہ کرتی تھی، اور پھر شریعت اللہ رب العزت نے یہ نازل کی، قانون یہ بنایا وہ زید بن محمد نہیں ہے، زید بن حارثہ ہے۔ جو ان کی بیوی تھی انہوں نے طلاق دی، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ لوگوں نے کہا کہ جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی بیوی تھی اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور واحد یہ صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ جن کا قرآن میں نام موجود ہے، ویسے تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ زید بن محمد نہیں ہے، زید بن حارثہ ہے، زید بن حارثہ ہی ہیں، کیونکہ یہ نام اپنا نہیں رکھ سکتے، کیوں حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آئے تھے، ان کے غلام تھے، تو لوگوں نے سمجھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، تو زید بن حارثہ ان کا نام چلا، زید بن محمد۔ تو کوئی بندہ کسی کے ساتھ اپنی نسبت کر دے، یہ بہت بڑا الزام اور بہتان اور گناہ کی بات ہے۔ دوسری بات جو بیان ہوئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، تو وہ بندہ کہہ دے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ آپ علیہ السلام پر بہتان ہے۔ کتنی بڑی گناہ کی بات ہے کہ سونے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات کی نہیں، بندہ کہہ دیتا ہے یہ تو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، تو ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کرنا بہت بڑا بہتان اور الزام ہے۔ اور تیسری بات جو بیان ہوئی ہے، ایسا خواب بیان کرنا جو اس نے دیکھا نہیں ہے، تو یہ بھی ایک الزام بہتان ہے، کیونکہ خواب اللہ رب العزت دکھاتے ہیں۔ تو اس فرمان علی شان میں بھی 3 باتیں بیان ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جو نہیں فرمائی، بات وہ نہیں کہنی، یہ الزام ہے، بہتان ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہ بات کی نہیں ہے، ان پہ بہتان لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کی ہے یہ۔ دوسری بات کہ خواب جو ہیں جو آیا نہیں ہے وہ بیان نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت پر بہتان لگا رہے ہیں آپ۔ اتنا اہم مسئلہ ہے یہ، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ایسی باتوں سے بچنے کی اللہ توفیق دے۔ اور تیسری بات، کسی کے باپ کو اپنا باپ کہہ دینا، ہاں باپ کا درجہ دیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ خواب کے اندر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو وہ صحابی نہیں بن سکتا، ریئل کے اندر اگر زیارت کرے گا مومن مسلمان وہ صحابی کا درجہ پائے گا، یہ فضیلت ہے۔
حالانکہ آپ علیہ السلام کی تصویر شیطان بن نہیں سکتا، چہرہ مبارک اپنا نہیں سکتا، لیکن جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا چہرہ جو ہے آپ حدیث میں پڑھیں تو واضح ہو جائے گا، لیکن یہ متفقہ مسلمانوں کا یہ فیصلہ ہے، وہ صحابی کا درجہ نہیں پا سکتا۔ کیوں کہ ریئل کے اندر اگر دیکھے گا تو پائے گا یہ فضیلت ہے اس کی، یہ شان ہے اس کی، یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ جس طرح کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے اور آپ علیہ السلام کو پیچھے سے بھی نظر آتا تھا، سارے صحابہ کو آپ علیہ السلام دیتے، یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ آپ علیہ السلام کا مقام اور شان اور عزت اور رفعت اور بلندی ہے، اور یہ دیکھنے والے کے لیے سعادت ہے، فضیلت ہے۔ تو اسی طرح آپ ذہن میں بات رکھیں کہ اپنے والد کے علاوہ کسی کو والد نہیں کہہ سکتے، منسوب نہیں کر سکتے۔ ہاں درجہ ہے، استاد کو والد کہہ سکتے ہیں، جو سسر ہیں وہ جو ہیں آپ کے والد کا درجہ رکھتے ہیں، جو آپ کے والد ہیں وہ تو ہیں ہی آپ کے والد۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ اس پیاری اور میٹھی حدیث پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3 اور آخری بات ہے، ویڈیو لمبی ہوگی، اتنی پیاری باتیں، دل کرتا ہے باتیں بندہ کرتا ہی جائے۔ جھوٹا خواب جو ہے بیان کرنے والے کو قیامت کے روز کیا کہا جائے گا؟ 2 جو دانے ہیں نا وہ جوڑنے ہیں آپ نے، 2 دانے وہ جوڑنے ہیں جوں کے، جو ہوتا ہے نا گندم جیسا ہوتا ہے، وہ 2 دانے لے کر وہ آپ نے ملانے ہیں۔ تو وہ آپ ملا سکیں گے کہ نہیں؟ یعنی 2 کو 1 کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اگر نہیں کر سکتے، جتنی دیر نہیں کریں گے مسلسل اتنی دیر عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا گناہ، اتنی تنبیہ، اتنی سختی، اور قرآن پاک میں ان بطش ربک لشدید۔ یہ کیوں اللہ رب العزت نے حکم جاری کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کا یہ کیوں فرمان ہے کہ اتنی بڑی سختی ہے اس معاملے میں کہ 2 دانے جو ہیں جو کہ آپ ان کو 1 کر دیں، ملا دیں، ملا نہیں سکتے۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ جو کافر ہیں نا، کافر قیامت والے دن وہ کہیں گے کہ جب ان کے سامنے پیش کیا جائے گا جنت سارے معاملات ہوں گے، تو اللہ رب العزت کافروں سے کہیں گے اونٹ جو ہے نا، اونٹ وہ سوئی کے نکے سے گزر جائے۔ آپ سوئی کے نکے سے اونٹ گزار دیں تو آپ کو جنت مل جائے گی۔ تو آپ دیکھ لیں، گزر جائے گا اونٹ، سوئی کے نکے سے اونٹ گزر سکتا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کافر جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اور اسی لیے کافر کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش ہم مٹی ہوتے، آج ہم سے سوال نہ ہوتا۔ تو اپنی آخرت کا بھی فکر کریں، یہ نہ ہو کہ آپ دنیا میں بڑے نیک بنتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کا فرمان بھی ہے لوگوں کے سامنے نیک بننا اور باطن میں گناہ کرنا، یہ اس کے تو نیک اعمال قبول ہی نہیں ہوتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور میں جو حدیث بیان کرنے والا ہوں وہ ہے کہ 2 دانے جوں کے لیں، ان کو جوڑیں، 1 بنا دیں ان کو۔ جب 1 بنا لیں گے تو آپ سے عذاب ٹل جائے گا۔ 1 بن سکتا ہے، کوئی بنا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خواب بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھا، جھوٹا خواب ہو گیا نا، جو بندہ خواب بیان کرے اس نے وہ خواب دیکھا نہیں ہے، قیامت کے روز اسے جو کے 2 دانے دیے جائیں گے۔ کیا؟ جو کے 2 دانے دیے جائیں گے، اور ان دونوں دانوں کو آپس میں جوڑنے کا حکم دیا جائے گا کہ 2 دانے ہیں آپ کے پاس، یہ دونوں جوڑ دو۔ وہ ایسا نہیں کر پائے گا، جس پر اسے مسلسل عذاب دیا جائے گا۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، جس پر اس کو مسلسل جو ہے عذاب دیا جائے گا۔ اور اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں جس طرح جو کے 2 دانوں کو آپس میں ملنا ناممکن ہے، اسی طرح جھوٹا خواب بیان کرنے والے کا عذاب ختم ہونا بھی ناممکن ہے، ہمیشہ ہمیش وہ عذاب میں رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم ناظرین، اس حدیث پر بھی بڑی باتیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خواب ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، کوشش کریں کہ سچا خواب جو آپ کو آیا ہے اتنا ہی بیان کریں، وہی سچا خواب ہے۔ اگر اپنے پاس سے بیان کریں گے تو دیکھ لیں کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی یہ غلطی ہے، اور کتنا بڑا اللہ رب العزت نے اس پر عذاب رکھا ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سچے خواب دکھائے،
اچھے خواب دکھائیں اور اللہ ہمارے خواب پورے فرمائیں۔ بیت اللہ کی زیارت ہو، مکہ مدینے کی زیارت ہو، نیک لوگوں کی زیارت ہو، صحابہ کی زیارت ہو رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اللہ ایسے خواب ہمارے پورے فرمائے تاکہ ہمیں خوابوں کے اندر جو خوشخبریاں اللہ رب العزت نے دینی ہیں، ریئل کے اندر ہماری کوئی رہنمائی نہیں کر رہا تو خواب کے اندر اللہ ہمیں ایسے خواب دکھا کر ہماری رہنمائی کرے اور خوابوں کو پورا فرمائے، اور جھوٹا خواب بیان کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔